ہندوستان کی روشن تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی بھی ملک و ملت کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے مسلمانوں نے، خصوصاً علماء و فارغین مدارس نے پیش قدمی کی۔ اس طور پر کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دلی میں علم حدیث کا ایسا چمن لگایا جس کی وجہ سے دلی تقریباً 6 سال تک علوم و فنون کا مرکز بنی رہی۔ 1857 کی جنگ آزادی کی قیادت و سیادت علماء و دیندار طبقے کے پاس ہی رہی، لیکن شکست کے باوجود ان کے حوصلے کبھی کمزور نہ پڑے، بلکہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے 1866 میں ایک عظیم اصلاحی و تعلیمی تحریک کی بنیاد دارالعلوم دیوبند کی صورت میں ڈالی، جس کے قائدین و فارغین نے ہندوستانی مسلمانوں کے اندر دین کی محبت، شریعت کا احترام اور اس کے راستے میں قربانی کا جذبہ اور مغربی تہذیب کے مقابلے میں زبردست استقامت و صلاحیت پیدا کر دی اور کر رہی ہے۔ نیز اس نے مولانا محمود الحسن، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا مرغوب الرحمن جیسے نامور اصحاب و اشخاص کو پیدا کیا جنہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ ملک کے نامساعد حالات میں جبکہ قدیم و جدید کی معرکہ آرائی تھی، ایک طرف خالص دینی قیادت کے حاملین و فارغین مدارس تھے تو دوسری طرف جدید مکتب خیال کے مغربی تعلیم سے متاثر حضرات تھے۔ ان دونوں کے مابین اجنبیت کی ایک خلیج پیدا ہو گئی تھی۔ اس خلیج کو ختم کرنے کے لیے تحریک ندوۃ العلماء نے قدیم، صالح و جدید نافع کے حسین امتزاج کو دارالعلوم ندوۃ العلماء کی شکل میں پیش کیا، جس کی پذیرائی اور اس میں مضمر حقائق و مفادات کا ادراک آج سے پون صدی قبل کیا جاتا تو ملک و ملت ہی کو نہیں بلکہ عالم اسلام کو بھی آج کا روز بد نہ دیکھنا پڑتا۔ ندوۃ العلماء کی تحریک کے رہنما اور اس درسگاہ کے متعدد فضلاء نے اسلامی ثقافت کی نشر و اشاعت، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر و تدوین، اسلام کے کارناموں اور اس کی تعلیمات کو جدید علمی و ادبی اسلوب میں پیش کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ مولانا سید محمد علی مغیری کی فکر ندوہ اور بلند تخیلات، علامہ شبلی نعمانی کی علمی و ادبی تحریرات، اسی طرح سید الطائفہ علامہ سید سلیمان ندوی کی خدمات اور ان کے علمی کارناموں سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی کی ملک و ملت کی تعمیر و ترقی کے لیے جہد و مسلسل کو اہل وطن کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، سلطان ٹیپو، مولانا مملوک علی دیوبندی، حافظ ضامن علی کاندھلوی، مولانا محمد جعفر تھانیسری، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا حفظ الرحمن سہاروی، مولانا محمد میاں، مولانا حبیب الرحمن عثمانی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خاں، مولانا شاہ عطاء اللہ شاہ بخاری، مولانا عبد الباری فرنگی محلی، مولانا عبد الماجد بدایونی، مولانا شوکت علی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حبیب الرحمن خاں شیروانی، مولانا عبد الحی حسنی، مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی، مولانا عبدالسلام ندوی، مولانا مسعود عالم ندوی اور مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی وغیرہ قابل ذکر اسماء ہیں، جنہوں نے ملک و ملت کی تعمیر و ترقی میں ہر ممکن کوششیں کیں اور ملک کو آزاد ہی نہیں بلکہ لائق فخر و افتخار بنایا اور ملک اور ملت کو سر اٹھا کر جینے کے قابل بنایا۔ اسی کے پیش نظر ملک و ملت کی تعمیر میں فارغین مدارس کا کردار کو مدارس کے قیام کا اصل مقصد، فارغین مدارس کا مطلوبہ کردار اور مدارس و فارغین کی موجودہ صورتحال اور تبدیلی کے لیے مطلوبہ لاہ عمل کے تناظر میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین، علم اللہ رب العزت کی ایک بڑی نعمت ہے، فیضان الہی کا مظہر ہے، اس کے بغیر علم کا حصول ممکن نہیں۔ علم ایک روشنی ہے جس کے ذریعے عقل و خرد کے روزن کھلتے ہیں اور اس کے دریچے واہ ہوتے ہیں۔ عقل کے اکتسابات علم کے بغیر حاصل نہیں کیے جا سکتے اور علم مدارس کے قیام کے بغیر اگرچہ ممکن ہے لیکن ناکافی ہے۔ مدارس کے قیام کا اصل مقصد اس بات کا
کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ تمام مدارس کے قیام کا اصل مقصد تعلیم، تزکیہ اور تربیت ہے، اس لیے کہ ہمارے مدارس کا سلسلہ نسب صفہ یونیورسٹی سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم نے الاسلام میگزین 2013 کے پیغام میں تحریر فرمایا ہے، ہمیں صفہ یونیورسٹی کو اپنے اور اپنے مدارس کے لیے نمونہ نیز اس کی روح اور پیغام سمجھنا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ صفہ یونیورسٹی سے انسانیت کے اعلیٰ مقصد کے حصول میں جو مدد ملی، وہ مدد ہمارے مدارس صفہ یونیورسٹی کی روح و مزاج کو اپنا کر ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہمارا مدرسہ مثالی اور انسانیت کی اعلیٰ قدروں کے فروغ کا مدرسہ بنے گا اور انسان کو صحیح انسان بنانے کا ذریعہ ہوگا۔ ہمارے مدارس جب اس روح و مزاج کے حامل ہوں گے تو وہ نتائج سامنے لائیں گے جس سے انسانی قدروں کے عظیم ترین فروغ کا کام انجام دے گا۔ اسلامی تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ایسے مدرسے کی مثال میں مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی حسنی ندوی نے پاجا سراغ زندگی میں ایک جگہ لکھا ہے، مدرسہ سب سے بڑی کارگاہ ہے جہاں آدمگیری اور مردم سازی کا کام ہوتا ہے۔ مدرسہ وہ کارخانہ ہے جہاں قلب و نگاہ اور ذہن و دماغ ڈھلتے ہیں۔ مدرسہ وہ مقام ہے جہاں پوری کائنات کا احتساب ہوتا ہے اور پوری انسانی زندگی کی نگرانی کی جاتی ہے۔ مدرسہ ایسی جگہ ہے جہاں نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت اور زندگی کا نمو اور حرکت دونوں پائے جاتے ہیں۔ میں مدرسے کو ہر مرکز سے بڑھ کر مستحکم اور طاقتور زندگی کی صلاحیت رکھنے والا اور حرکت و نمو سے لبریز سمجھتا ہوں۔ جب زندگی رواں دواں ہے تو مدرسے میں جمود اور تعطل کی گنجائش کہاں؟ اس کو قدم قدم پر زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ نیز هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین کی روشنی میں عمل کیا جانا چاہیے۔ فارغین مدارس کا مطلوبہ کردار۔ فارغین مدارس کے لیے تعلیمی مرحلے کی تکمیل دراصل آئندہ کی زندگی کے لیے سنگ میل کا کام دیتی ہے، لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ فارغین مدارس کا مطلوبہ کردار کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے چند امور پیش خدمت ہیں۔ اعلیٰ انسانی کردار کا حامل ہونا، جس کا ہر وہ انسان جو مسلمان ہونے کے ناطے پہلے ہی مکلف تھا، وہ ہے احسنکم احسنکم خلقا، جبکہ فارغین مدارس اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ وہ گفتار ہی نہیں بلکہ کردار میں بھی اعلیٰ درجے کے انسان ہوں کہ کوئی ان سے ضرر و نقصان پہنچنے کا شبہ بھی نہ کر سکے۔ ان کی ہمدردی پوری انسانیت بلکہ ساری مخلوق کے لیے عام ہو، جبکہ فی کل کبد ذی رطب اجر، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا شیوہ و شعار ہو، اخلاص و اختصاص ان کا طر امتیاز ہو، صبر و تقوی ان کی مشعل راہ ہو، اور انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین ان کے پیش نظر ہو۔ نیز ایمان، عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت بھی ان کے نزدیک بہت اہم ہو۔ علاوہ ازیں کسی حال میں بھی وہ اپنے عالم ہونے کی حیثیت کو فراموش نہ کریں، بلکہ خدمت دین کے مختلف شعبوں میں انہیں کام کرنا چاہیے، جیسے درس و تدریس، تبلیغ و دعوت، تصنیف و تالیف، درس و قرآن و درس و حدیث وغیرہ میں سے کسی شعبے کا انتخاب کر کے عملی طور پر اس میں حصہ لینا چاہیے، اور علامہ اقبال کے شعر کو پیش نظر رکھنا چاہیے: نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ مدارس و فارغین کی موجودہ صورتحال اور تبدیلی کے لیے مطلوبہ لاہ عمل۔ عام طور پر اس وقت بڑے زور و شور سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ مدارس کے موجودہ نصاب و نظام میں وقت کے بدلتے حالات کے مطابق تبدیلی ہونی چاہیے، اور اس میں عصری علوم کی بھی اس طرح آمیزش ہونی چاہیے کہ ہمارے مدارس
اور اس کے فارغین دنیاوی میدان میں بھی کسی کے دست نگر یا محتاج نہ ہوں اور معاشی اعتبار سے بھی وہ خود کفیل ہوں۔ اس مغربی فکر کے آج ہمارے بہت سے مدارس شکار ہیں، جس کی وجہ سے مدارس کا امتیاز گھٹتا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے اسلام دشمن عناصر، مغربی طاقتیں اور حکومتیں مدارس کو اس کی اصل روح سے ہٹانے اور اس کے بنیادی مقاصد سے ان کو دور رکھنے کی ایک منصوبہ بند کوشش میں لگی ہیں، جبکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ مدارس کا قیام شریعت کے ماہرین اور دین کے متخصصین پیدا کرنے کے لیے ہوا ہے۔ دینی مدارس تو دراصل ملک و ملت کی اس تکمیل ضرورت کا سامان فراہم کرتے ہیں جس کا حکم اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں فرمایا ہے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ درج بالا صورتحال کو دیکھتے ہوئے تبدیلی کے لیے مطلوبہ لاہ عمل کچھ اس طرح ہونا چاہیے۔ عوامی رابطے کو مضبوط کیا جائے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ جدید اسالیب تعلیم سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن سب کچھ اسی کے لیے قربان کر دینا نقصان دہ ہے۔ افراط و تفریط سے بچتے بچاتے قدیم صالح و جدید نافع کو شعار بنایا جائے، مذاکراتی سیمیناروں کا اہتمام کیا جائے وغیرہ۔ اس طرح فارغین مدارس کی صورتحال کے تعلق سے مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک اقتباس پیش خدمت ہے، جس سے آج کے فارغین کا نقشہ 224 کی طرح واضح اور روشن ہو جاتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک مرتبہ گاندھی جی کی کلکتہ آمد کے موقع پر مدرسہ عالیہ کلکتہ کے طلبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، گاندھی جی، دنیا میں صرف یہی وہ جماعت ہے جو علم کو برائے علم اور برائے رضا الہی حاصل کرتی ہے، لیکن افسوس کہ آج یہ جماعت بھی اپنا امتیاز کھوتی جا رہی ہے اور دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر اپنے ماضی سے اپنا رشتہ کمزور کر رہی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ سماج کے ہر طبقے کو اس کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ لہٰذا فارغین مدارس کے لیے ضروری ہے کہ تبدیلی کے لیے ایسا لاہ عمل تیار کریں جو مطلوبہ کردار کو حاصل کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہو۔ چند امور لاہ عمل کے لیے قابل ذکر ہیں۔ تعلیم سے پہلے ہر طالب علم اپنی منزل کا تعین کرے، نیز شروع سے ہی یہ طے کر لینا چاہیے کیا بننا ہے اور آئندہ عملی زندگی میں کیا کرنا ہے۔ مقصد کی تعین کے بعد اس میدان کے کسی زندہ یا مرحوم بزرگ کو اپنا نمونہ بنا کر سخت محنت کی جائے۔ دوران تعلیم صرف تعلیم سے واسطہ رکھا جائے، دیگر مصروفیات میں اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچایا جائے، نیز لکھنے اور بولنے سے پہلے اپنا مطالعہ خوب وسیع کر لیا جائے اور یہ بات ہمیشہ ذہن نشیں رہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، بس ہمت اور حوصلہ ہاتھ سے نہ جا پائے۔ اس کے بعد فارغین مدارس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فہم و فراست، یقین محکم، عمل پہ ہم اور محبت فاتح عالم جیسی صفات سے متصف ہوں۔ اخوت و مساوات، صداقت و عدالت اور امن و امان کا بہترین نمونہ ہونے کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ اور علوم عصریہ کے جامع ہوں، کیونکہ قوم کی نمی و نمناکی، خوشحالی و بدحالی، سربلندی و سرفرازی، ان کی خوبیاں و خوش بیانیاں، رعنائیاں و دل فریبیاں، دل آزاریاں و دل خراشیاں، خرابیاں و خامیاں، ترقیاں و تنزلیاں در حقیقت علماء و فارغین مدارس ہی سے وابستہ ہوتی ہیں، چونکہ ان کے بدن میں طاقت، ان کی رفتار میں سرعت، ان کے دماغ چاق و چوبند، اعصاب تندرست توانا اور حواس بحال ہوتے ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو اپنے علم و آگاہی اور ذہانت و فطانت، اپنی مومنانہ فراست، دینی بصیرت سے ملک و ملت اور قوم کو سراج منیر بنا دے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس طرح عمل کیا جائے تو انشاءاللہ پورے وثوق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ عالمی سطح پر ملک در ملک، شہر در شہر کی تصویر بدلی جا سکتی ہے، اور یہ کام بغیر کسی مبالغہ آرائی کے فارغین مدارس ہی انجام دے سکتے ہیں۔
اور خدا کی ذات سے امید ہے کہ مستقبل قریب میں ضرور انجام دیں گے، مگر اس کے لیے ہم فارغین مدارس کو اسلاف کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلاف کے نقش قدم پر، ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، جو دین و دنیا دونوں میں فلاح و کامیابی کے ضامن ہوں۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔